بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. 1857 کی جنگ آزادی آئی تو اس میں علماء صادق پور، علماء اہل حدیث، حتیٰ کہ میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو، ایسے محدث ایسے بزرگ کو جن کا تعلق شاہ عزت سے تھا جو مغل شہزادہ تھا، خطوط پکڑے گئے اور ان کو راول پنڈی کی جیل میں 1 سال کے لیے ڈال دیا گیا. نواب صدیق حسن جن کی وفات 1320 میں ہوئی، 1220 سے 1320 تک محدث تھے. نواب صدیق حسن جن کی وفات 1892 میں ہوئی، یعنی 1307 میں ان سے نوابی چھین لی گئی. اور یہاں تک صورتحال ہوئی کہ انگریزوں کے فوجی آئے، نواب شاہ جہاں بیگم کے پاس پہنچے. جب ان کو نوابی سے الگ کر دیا گیا نواب صدیق حسن خان کو، تو ان کو نواب شاہ جہاں بیگم نے اپنے محل میں، شاہ جہاں محل میں پناہ دے دی کیونکہ ان کے شوہر تھے. انگریزوں کے فوجی جب آئے تو انہوں نے کہا نواب صدیق حسن خان کو ہمارے حوالے کرو. یہ تقریباً 1890 کی بات ہے. حوالے کرو تو بیگم شاہ جہاں بیگم جن کی وفات ہوئی 1901 میں، شاہ جہاں بیگم کو اتنا غصہ آیا کہ اپنی ٹوٹی ہوئی جوتی اٹھا کر کے انگریز فوجی کے سر پہ مارا اور کہا صدیق حسن تجھے نہیں ملے گا، یہ جوتی لے کر کے جا. یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، حوالہ جات کی ضرورت ہوگی جب چاہیے تو پورے طور پر دوسروں کے حوالہ جات. تو نواب صدیق حسن سے نوابی چھین لی گئی، استھانہ کے نوابوں کو تباہ کیا گیا، صادق پور کے علماء کو جزائر علمان بھیج دیا گیا. یہ پوری تحریک 1831 کے بعد پورے طور پر اہل سنت والجماعت، جماعت اہل حدیث اور سلفیوں کے ہاتھ میں ہو گئی. دوسرے لوگ ان کے خلاف سازشیں کرنے میں مبتلا ہو گئے اور یہ تحریک چلتی رہی. اور موقع نہیں تو میں بتاؤں، مولانا سعید احمد برآبادی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں سے، غلام رسول مہر کی کتابوں سے، اسی طرح سے پروفیسر خلیق احمد نظامی جو باقاعدہ صوفی تھے ان کی کتابوں سے، اور اسی طریقے سے اور سارے لوگوں کی کتابوں اور تحریروں سے، ڈبلیو ہنٹر کی کتاب سے، انگریزی تاریخوں سے، سب سے نکال کر کے میں بتاؤں کہ کس طرح ان مجاہدین کو تباہ کیا گیا اور کیا کیا صورت ہوئی. اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو اس موضوع پر اگر یہ ٹیپ ہوا تو اتروا کر کے میں پھر اسی روشنی میں کوئی اچھا کتابچہ لکھوں گا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے آئے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اس طرح سے 1831 سے لے کر یہ پورے طور پر آزادی کی جنگ کی لڑائی اہل حدیث حضرات کی طرف منتقل ہو گئی. اہل حدیثوں کی داروگیر ہوئی. ڈبلیو ہنٹر نے انڈین مسلمان لکھ کر کے وہابیوں کو پورے طور پر مورد الزام قرار دیا اور سارے وہابیوں کی داروگیر شروع ہوئی. یہ ایک جگہ نہیں، 2 جگہ. اور آپ سنیے یہ سلسلہ ایسے ہی نہیں چلا، آپ صرف ایک تسلسل سنیے کہ اس کے باوجود انگریزوں نے ان کو نہیں بخشا. 1857 کی لڑائی میں ان کی شرکت کی وجہ سے ان کے خلاف سازش کے مقدمے چلائے گئے. ذرا پوچھ کے دیجیے، سازش کے مقدمے چلائے گئے بہت خطرناک قسم کے. میں صرف 4-5 مقدموں کی تاریخ ذکر کرتا ہوں تاکہ آپ سمجھیں کہ یہ 1857 میں جب بہادر شاہ ظفر کی جنگ شروع ہوئی اور اس دور میں علماء اہل حدیث، علماء الہ آباد وغیرہ سب بہادر شاہ ظفر کے پیچھے تھے. اسی طریقے سے حضرت میاں نذیر حسین صاحب محدث دہلوی کا ابتدائی جوانی کا دور تھا. اس دور کے بعد پورے طور پر انگریزوں نے اور یہاں انگریزوں کے پٹھوں نے اور کتاب و سنت کے دشمنوں نے سازشیں کر کے کتاب تک لکھی، جامع الشواہد فی اخراج الوہابیین عن المساجد. اس بات کے دلائل کہ وہابیوں کو مسجدوں سے نکالنا واجب ہے اور وہابیوں کی حکومت وقت سے شکایت کی جائے اور اگر توبہ کریں تو ان کی توبہ بھی نہ قبول کی جائے. مولانا محمد بن عبد القادر لدھیانوی کی کتاب ہے انتظام المساجد بے اخراج اہل الفتن والمفاسد. مسجدوں کا انتظام کرو ان اہل حدیثوں اور ان وہابیوں کو نکال کر. منشی ایوب قادری جو تحریک اہل حدیث کے سب سے بڑے دشمنوں میں سے ہیں، وہ تواریخ عجیب
जाफर थानेसरी के मुकदमे में एतराफ़ करते हैं कि 200 मस्जिदों से अहले हदीस हजरात को आमीन रफ़ुल की वजह से निकाला गया और अंग्रेज़ों के पास उनके मुकदमात ले जाएंगे। मैं उस जज्बातियत में और तारीख़ के उस तारीख़ दौर में लौट कर अपने भाइयों को शर्मिंदा नहीं करना चाहता और ना मैं उनकी कुर्बानियों का क्रेडिट लेना चाहता हूँ और ना उनकी कुर्बानियों का फल काटना चाहता हूँ, बल्कि चाहता हूँ कि आप याद करें, सुनिए आप, 1857 के बाद पहला मुकदमा साजिश अम्बाला में हुआ। अम्बाला में अहले हदीस गिरफ्तार कर लिए गए, उनके खिलाफ साजिश का अंग्रेज़ों ने मुकदमा चलाया कि इन्होंने अंग्रेज़ हुकूमत को उलटने के लिए ये साजिश की है। ये मुकदमा 1874 में हुआ। मुकदमा अम्बाला 1865 ईस्वी में पहला साजिश का मुकदमा 1865 में पटना में हुआ, उसका नाम है मुकदमे साजिश पटना। यानी पहला 1865 में और दूसरा 1870 में वो मुकदमे साजिश मालदा है और तीसरा 1870 में वो भी बंगाल का राजमहल का मुकदमा है, जिसमें पूरे अहले हदीस जो ताजिर थे चमड़ों के उनको तबाह बर्बाद कर दिया गया। और उसके बाद 1874 का ये मुकदमा है जो अम्बाला का मुकदमा है। उसके बाद पांचवा मुकदमा फिर मुकदमे साजिश पटना 1878, जिसमें पूरे तौर पर उलमाए सादिकपुर को तबाह बर्बाद कर दिया गया, उनको अबूर दरियाए शोर कर दिया गया, उनको काले पानी भेज दिया गया, उनके घर गोड़ दिए गए, उनकी जायदादें तबाह कर दी गईं। आज भी म्यूनिसिपल बोर्ड पटना का कारपोरेशन आज भी उन्हीं के कब्रों पर है। मैं अभी कुछ दिन पहले उलमाए सादिकपुर के सिलसिले में एक इजलास था, तो मैं उसमें गया था। उस इजलास में तो उसमें इत्तेफाक से लालू प्रसाद यादव थे, उनकी बीवी राबड़ी देवी जो चीफ मिनिस्टर थी। तो मैंने वहाँ, मेरी सदारत में इजलास हो रहा था, मैंने लालू मियाँ से कहा कि आप बहुत बड़े मुसलमानों के हमनवा बनते हैं और आपकी बीवी, मोदी भी था जो जनसंघियों का था पूरे स्टेज पर, अगर आप कोई भी खैर का काम करना चाहते हैं तो आज एक फ्रीडम फाइटर कोई गैर मुस्लिम है तो उसको ज़िंदगी भर के लिए आज़ादी और जायदादें देते हैं। उलमाए सादिकपुर के मकानात इसी जिहाद आज़ादी की वजह से और उनकी कब्रें मुनहदिम कर दी गई, वहाँ म्यूनिसिपल बोर्ड बना दिया गया। मेहरबानी फरमा कर अगर कोई दर्द है तो आप सादिकपुर मेमोरियल सोसाइटी बनाइए और बना करके प्रोफेसर क़यामुद्दीन जो उस वक्त हिंदुस्तान के सबसे बड़े मौर्रिख थे, उलमाए सादिकपुर के थे, और प्रोफेसर इम्तियाज़ अहमद, और मैंने पेश किया कि 5 अफराद पर एक बोर्ड बनाइए और ये मेमोरियल सोसाइटी बना करके यहाँ एक बहुत बड़ी मस्जिद, यहाँ एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी, यहाँ एक बहुत बड़ा दारुल इरशाद और यहाँ उलमाए सादिकपुर की तारीख़ और अंग्रेज़ों के मज़ालिम पर रिसर्च का काम कराइए। लालू साहब खड़े हुए, क्योंकि मुसलमानों को मौजूदा दौर का कोई सियासी लीडर भी हो वो मुसलमानों को हरी घास दिखा करके, सब्ज बाग दिखा कर रिझाना चाहता है हर जगह। कोई भी नहीं इससे महफूज है, बल्कि ललुआ तो कुछ महफूज भी है, थोड़ा सा कोई भी नहीं। वो खड़े हुए जोश में, वो कहा कि मैं 15 रोज के अंदर अंदर ये काम कर डालूंगा। आखिर में मुझे शुक्रिया अदा करना था, तो मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा कि भाई लालू भाई, मुश्किल यह है आप वही सियासी जुबान इस्तेमाल करने लगे। मैं आपको 1 साल का वक्त देता हूँ, 1 साल में ये म्यूनिसिपल बोर्ड तोड़वा करके और यहाँ मेमोरियल कायम कर दीजिए। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल, और आज तक 7 साल हो गए उस मुद्दत को, आज तक कोई चीज़ नहीं। उनका फ़ोन आया, एक आध बार तो गुफ्तगू हुई, लेकिन कोई हासिल नहीं। तो अर्ज़ ये कर रहा था, ये सब तबाह बर्बाद कर दिया गया। तो पहला मुकदमे साजिश तो चला 1865 में पटना का, और दूसरा मुकदमा साजिश पटना का 1878 में, और राजमहल का 1870 में, और मालदा का 1870 में, और पटना का तीसरा 1878 में, और आखिर में चलते चलते ये तो 19वीं सदी की बात है, 1920 में सुन लीजिएगा, 1920 में
قاضی کوٹ پنجاب میں قاضی کوٹ کا مقدمہ سازش چلا جس میں شیخ الاسلام علامہ ابو الوفا ثناء اللہ امرتسری کے نام بھی وارنٹ نکلا. تو وہ سلسلہ جو سازشوں کا شروع ہوا تھا، جو قربانیوں کا شروع ہوا تھا، وہ ختم نہیں ہوا. اور 6 مئی 1831 سے علماء اہل سنت والجماعت، علماء اہل حدیث، علماء سلفیت نے جو قربانیاں دینا شروع کی تھیں وہ پوری 1934 تک باقی رہی. مولانا ولی محمد فتوحی والا اور دوسرے لوگ چبرکنڈ اور اسمش اور کنار وغیرہ کے علاقے میں بڑھ کر کے انگریزوں سے ٹکر لیتے رہے اور وہ ٹکر اخیر تک چلا. لیکن آج کوئی نام لینے والا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم کمزور ہیں اور نزلہ عضو ضعیف پر گرتا ہے. اور فارسی کا شعر ہے مرگ ضعیفی کی سزا ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. یعنی ضعیفی کی سزا یہ ہے کہ آدمی اچانک مر جائے. کیا ٹائم ہے بھائی؟ پروگرام کب سے شروع ہوا ہے؟ ابھی آدھا ہی گھنٹہ ہوا ہے. 9 بجے سے 1 گھنٹہ ہوا. تو اب ختم کریں یا کیا کریں؟ بیٹھے تو لوگ ہیں، چاہتے ہیں کہ رات بھر میں اسی طرح بات کرتا ہوں، لیکن میری کیفیت جو ہے صحت کی وہ ایسی نہیں ہے. اس لیے میں نے اشارہ. اچھا ایک بات اور سن لیجئے جب موقع آیا ہے. چلیے کوئی نہیں، جب تک آپ کہیں گے. آپ 11 بجے تک کہیں گے، 11 بجے تک. لیکن شرط یہ ہے کہ ایک آدمی بیعت کرے گا کہ وہ فجر کی نماز جماعت سے پڑھے گا. ایک آدمی نے بھی اگر فجر کی نماز جماعت سے نہیں پڑھی تو مشکل ہو جائے گی. آپ کو بتاؤں 1857 عیسوی کے پہلے جب ملک میں آزادی کی لہر اٹھی، میرٹھ کے انقلابی اٹھ گئے، روہیلے اٹھ گئے، بنگال کے انقلابی اٹھ گئے، علماء صادق پور اٹھ گئے، علماء استھانہ اٹھ گئے، تو اس موقع پر جو استفتاء کیا، فتویٰ طلب کیا گیا تھا کہ انگریزوں کے خلاف جہاد جائز ہے کہ نہیں، تو اس فتوے پر یہ دیکھیے واقعات دارالحکومت دہلی اور 1857 عیسوی کے اخبارات، اس میں اس فتوے پر یہ تقریباً 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 علماء کے دستخط ہیں. ان میں سب سے پہلا دستخط حضرت میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جو 1220 میں پیدا ہوئے اور 1320 میں وفات ہوئی. سب سے پہلا دستخط ان کا ہے اور یہ تقریباً 1292 کا دستخط ہے. اور یہی اتنا نہیں، وہی نہیں، ان کے جو شاگرد تھے مولانا حفیظ اللہ صاحب، عبدالحق حقانی، سارے شاگردوں نے ان کے دستخط کیا اور یہ فتویٰ دیا. اسی وجہ سے وہ گرفتار کیے گئے 1865 میں اور لے جایا گیا ان کو راول پنڈی کی جیل میں. مسٹر چیمبرلین اس وقت انگریزوں کے نمائندہ تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب سزا دینا ہوتی ہے کسی کو تو 1 منٹ کے لیے نہیں باقی رکھتا. چیمبرلین کو انگریز حکومت کی طرف سے ہدایت ملی تھی کہ میاں نصیر حسین محدث دہلوی کی تحقیقات کرو. ان کے خطوط جو مغل شاہزادوں کے تھے عزت وغیرہ کو وہ سب مل چکے تھے. چیمبرلین صاحب جب تحقیق کے لیے دلی سے نکلے تو مر گئے. اللہ کا فضل ہوا، ختم ہو گئے. اور پھر میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ چھوڑ دیے گئے وہاں سے جیل سے. تو عرض یہ کر رہا تھا یہ تاریخیں ایسی نہیں ہیں. نواب صدیق حسن خان رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جہاد باقاعدہ سب کو تسلیم ہے کہ 1888 میں بلکہ 1885 میں وہ حکومت سے الگ کیے گئے، بھوپال کی حکومت سے. ان کی کتاب جہاد پکڑی گئی، وہ انگریزوں کے ہاں گئی. لیکن نواب صدیق حسن خان رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے زیرک اور بہت بڑے ذہین اور بہت بڑے امام تھے. اس دور میں بھی انگریزی جانتے تھے وہ. اور کتابیں تو ان کی اتنی ہیں، 235 کتابیں ہیں ان کی تصنیفات، عربی، فارسی، اردو، جن میں سے بعض کتابیں بڑی بڑی تختی پر 15 جلدوں میں ہیں. 15 جلدوں میں، جیسے تفسیر ترجمان القرآن ہے، اور اسی طریقے سے تفسیر فتح البیان ہے، اسی طریقے سے صحیح مسلم کی شرح ہے. 15 جلدوں میں. اور صرف حدیث اور تفسیر نہیں، نحو، صرف، منطق، فلسفہ، کسی چیز میں کمی نہیں.
اور پوری ایک ٹیم انہوں نے تیار کر دی، مولانا سلامت اللہ جیراج پوری، مولانا مظہر حسین. یہ کیفیت تھی دوستو. حیدرآباد کے تاجروں، وادی حدیث کے ذمہ داروں، سبق لو. نواب صدیق حسن خان نے یہ انعام مقرر کیا تھا کہ جو آدمی بلوغ المرام حفظ کر لے گا اس کو 50 روپے مہینے اور حفظ کرنے کے بعد ایک بڑا انعام، اور جو مشکات المصابیح حفظ کر لے گا اس کو 100 روپے مہینے. آج جانتے ہیں 100 روپیہ کتنا تھا اس دور کا؟ یہ تقریباً 1885 وغیرہ کی بات ہے. کتنا رہا ہوگا آج سے 15 سال 22 سال. 1000 اس وقت کا آج کے 1 لاکھ سے کم نہیں. اس کے علاوہ ان کی جب وفات ہوئی تو قاضی محمد مچھلی شہری جو ان کے یہاں چیف جسٹس تھے، انہوں نے چاہا کہ یورپ پہ جا کر کے دعوت و تبلیغ کریں، تو ان کو 1 لاکھ روپیہ بیگم شاہجہاں بیگم نے دیا کہ جائیں وہ لندن اور یورپ میں دعوت و تبلیغ کریں. ان کے دوسرے عالم تھے مولانا مظہر حسین، انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ انہیں بھیج دیا جائے مکہ. چنانچہ مکہ اور مدینہ اور جدہ میں بھوپال کی جتنی روایتیں تھیں وہ سب انہوں نے دیکھنا شروع کیا اور سب کے نگراں رہے. اور یہی اتنا نہیں، مولانا عبدالتواب خان ان کی علمی صلاحیت کی، ان کی حق گوئی کا ان کا طریقہ یہ تھا کہ ایک مقدمہ تھا ایک آدمی سے. مولانا مچھلی شہری رحمت اللہ علیہ قاضی تھے. نواب صاحب آئے کورٹ میں اور وہ آدمی جس کے ساتھ نواب صاحب کا مقدمہ تھا وہ بھی آیا. اتفاق سے نواب صاحب کرسی پر بیٹھ گئے تو مولانا محمد مچھلی شہری نے اٹھے اور کہا میں ایسے مسئلے پر فیصلہ نہیں دے سکتا جس میں ایک فریق کرسی پر بیٹھے اور دوسرا فریق کٹہرے میں کھڑا ہو. چنانچہ مولانا انہوں نے نواب صدیق حسن خان کو نکال دیا فوراً وہاں سے. جب نکال دیا تب جا کر کے کام چلا، تب جا کر کے مقدمے کا فیصلہ ہوا. کون سی چیزیں مشکل یہ ہے کہ اتنی چیزیں ہیں کہ ادھر جاؤ تو ادھر بہک جاؤ، ادھر جاؤ تو اس میں ڈوب جاؤ. کون سی چیز اجالی جائے، کون سی چیز دبائی جائے. تو عرض کر رہا ہوں کہ یہ پوری تاریخ ہے. نہیں تو میاں نذیر حسین محدث دہلوی جن کی ولادت 1220 میں ہوئی، وفات 1320 میں، رجب 1320، اکتوبر 1902 میں وفات ہوئی، جن کے بارے میں اس وقت کے بڑے ادیب عبدالحلیم شرر نے کھل کر لکھا تھا اس دور کا کوئی مجدد ہو سکتا ہے تو میاں نذیر حسین محدث دہلوی ہو سکتے ہیں. جن کے بارے میں منشی محمد فوق مشہور غیر اہل حدیث حنفی عالم اور ادیب اور صحابی نے لکھا تھا کہ اس دور کے مجدد میاں نذیر حسین محدث دہلوی. یہ میاں صاحب وہ ہیں، سنیے، کہ انہوں نے 70 سال تک ایک کرائے کے مکان میں بیٹھ کر سنے. ہمارے علماء، ہم لوگ جو مدرسے چلاتے ہیں، 70 سال تک کرائے کے ایک کمرے میں بیٹھ کر کے درس حدیث دیا. کوئی ملکیت ان کی نہیں تھی. مسجد میاں صاحب اور اس کے پہلے مسجد اورنگ آبادی کو انگریزوں نے ڈھا دیا تو گلی ہنگا کی بیگ کی مسجد میں پھاٹک حبش خاں میں آ گئے. اور ان کے ہاتھ پر سارے مورخین کا اتفاق ہے، نوٹ کر لو، کہ 22 لاکھ سے زیادہ حدیث میں، 22 لاکھ سے زیادہ. اور جو مسلک اہل حدیث پھیلا بڑھا، جس نے تجدید کی مسلک اہل حدیث کی، وہ مسلک کے موجد نہیں ہے. یہ مسلک اہل حدیث یا سلفیت یہاں کی نئی چیز نہیں ہے. یہ شروع سے اللہ کے رسول کے دور سے، صحابہ کرام کے دور سے، ائمہ اربعہ کے دور سے چل رہی ہے. لیکن ہر دور میں اس پر کچھ نہ کچھ غبار آ جاتا تھا تو مجددین اٹھتے تھے، ان کی اصلاح کرتے تھے. یمن میں ہمارے عرب احباب جو ہیں وہ سن لیں، یمن میں علامہ امام امیر امانی نے، علامہ شوکانی نے، اور اس دور میں امام مقبل بن ہادی وادعی نے اور ڈاکٹر ربی ہادی نے یہ احیاء کیا، وہ غبار جھاڑا. اس دور میں میاں صاحب نے، اس کے پہلے شاہ اسماعیل نے، ان کے پہلے شاہ ولی اللہ نے، ان کے پہلے مولانا فاخر ظاہر الہ آبادی نے، یہ سب لوگ اس اصلی ایمان کی تحریک پر، اسلام کی تحریک پر جو غبار چڑھ گیا تھا، ان سب لوگوں نے صاف کیا. تو یہ کوئی نیا دین نہیں.
یہ کوئی نیا مسلک نہیں، یہ کوئی نیا عقیدہ نہیں، یہ وہی دین ہے، وہی عقیدہ ہے، وہی منہج ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا تھا، جن کو صحابہ لے کر چلے۔ لیکن جب اس پر کوئی غبار آیا تو آگے بڑھے مجددین، کبھی ابن تیمیہ کوئی بڑھا، کبھی کوئی ابن حزم بڑھا، کبھی کوئی شوکانی بڑھا، کبھی کوئی ابن قیم الجوزیہ بڑھا، کبھی کوئی نذیر حسین بڑھا، کبھی کوئی صدیق حسن بڑھا، کبھی کوئی مولانا محمد علی رام پوری بڑھا، کبھی کوئی اور بڑھا، اور اس طریقے سے یہ غبار ہٹا۔ آپ کے حیدرآباد میں نظام کی اطاعت نہیں ہوتی تھی، نظام کی عبادت ہوتی تھی۔ عبادت جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ جس کے سامنے آپ رکوع اور سجدہ کریں۔ نظام سے جب کسی کو ملاقات کرنا ہوتی تھی تو اس شرط پر ملاقات ہوتی تھی کہ وہ پہلے 3 اشرفیاں پیش کرے، نذرانہ، اور پھر اس کے بعد جھک کے سلام کرے۔ حضرت مولانا ابو محمد یوسف صوتی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات 1942 میں ہوئی، وہ آئے، گھسے بالکل شیر کی طرح، نہ اشرفی بھیجی نہ کچھ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کر کے بیٹھ گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے جتنے مخالفین تھے، میں نام نہیں لے سکتا ہوں، عاصف جو تھے، جو ارباب تقلید و ارباب بدعت تھے، سب نے شکایت کی کہ نواب صاحب آپ کا احترام نہیں کرتا ہے یہ۔ اور جمہرۃ اللغہ ابن دریت کی، جو کہیں بھی تصحیح نہیں ہو پا رہی تھی، انہوں نے تصحیح کی تھی، اس کے مقدمے میں لکھ دیا تھا کہ نظام حیدرآباد نے مجھ سے گزارش کی ہے۔ اس لیے سب لوگوں نے شکایت کر کے، تو یہ تاریخ ہے یہاں کی۔ مولانا ابو نعیم عبدالعظیم عظیم آبادی کی کتابیں، نواب وحید الزماں کی کتابیں، تو یہ نواب وحید الزماں بھی میاں نذیر حسین محدث دہلوی کے شاگرد ہیں، اگرچہ ان کے ہاں کچھ لچک ہے، کچھ شیعت ہے تھوڑی سی، کچھ اور بھی غلطیاں ہیں عقائد وغیرہ کے سلسلے میں، اللہ تعالیٰ سب کو معاف کرے۔ فتوی دی علماء صادق پور کی تھوڑی سی کہانی آپ نے سنی، یہ 1-2 چیزیں نہیں ہیں، کون کون سی قربانیاں ذکر کی جائیں۔ تو شکل جو پیدا ہوئی تھی وہ یہ کہ ہمارے بزرگوں نے پورے خلوص کے ساتھ جد و جہد کر کے یہ قربانیاں دیں تاکہ مسلک زندہ رہے، عقیدہ زندہ رہے، اور انگریزوں کا استعمار ختم ہو تاکہ ہم آزاد ہو کر اپنی عبادت کر سکیں صحیح انداز میں، ہمارے اوپر کوئی پکڑ نہ رہے۔ چنانچہ اس میں کامیاب ہوئے، انہوں نے جو کچھ کیا اس کا ان کو اجر ملے گا، اور ہم جو کوتاہی کر رہے ہیں اللہ نہ کرے ہمیں اس کا عذاب ملے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب سے محفوظ رکھے، ہر قسم کے عذاب سے۔ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم پدرم سلطان بود کے کہنے کے بجائے کہ میرا باپ بہت بڑا مجاہد تھا، خود مجاہد بنے، خود انسان بنے۔ اور جہاد یہ نہیں ہے صاحب کہ آپ تلوار اٹھا لیں یا کسی کو مار دیں، جہاد عربی کا لفظ ہے، علماء بتائیں گے کہ اس کے معنی ہے بذل الجہد، انسان پوری جد و جہد شب و روز کرے کہ پہلے اپنے عقیدے کو ٹھیک کر لے، اس کے بعد اپنا عمل ٹھیک کر لے، اس کے بعد اپنے اخلاقیات ٹھیک کر لے، پھر اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر لے، اپنی بچیوں کی صحیح تربیت کر لے، اپنی بیوی بہنوں اور بھائیوں کی صحیح تربیت کرے، اپنے پڑوسیوں کی صحیح تربیت کرے، اپنے ماننے والوں کی۔ جب ان کو صحیح انداز میں آدمی ٹرین کر لے گا جد و جہد کر کے، تب کسی دشمن کی مجال نہیں ہوگی کہ ہمارے اوپر کچھ کر سکے۔ آپ کو معلوم ہوگا واقعہ کہ آج مسٹر بش جس کو چاہے دھمکی دے دیں، ایران کو دے تو وہ تو ایران ان کا دوست ہے، شروع ہی سے ایرانیوں نے بش کو بلایا کہ عراق کو تباہ کر دو، یہ تو ان کا دوست ہے، دوست میں کیا ہوتا ہے ہمیں کوئی مطلب نہیں۔ لیکن اب ان کی دھمکیاں سیریا تک جا رہی ہیں، ان کی دھمکیاں یہ آپ کے پڑوس میں جو ملک محمد علی جناح نے بنایا تھا، جو مسلمان بھی نہیں تھا، عجیب بدقسمتی حیدرآباد والے برداشت نہیں کر پائیں گے، لیکن آخری وقت تک وہ شخص سور کا گوشت کھاتا رہا، شراب پیتا رہا، اس کی بیوی ہندو رہی، اس کی لڑکی نے ایک ہندو سے شادی کر لی، تو لکھا اس نے کہ کیا تمہیں پوری دنیا میں ایک مسلمان لڑکا بھی نہیں مل رہا تھا کہ تم نے ہندو سے شادی کر لی؟ تو لڑکی نے جواب دیا جیسا جواب کا مستحق تھا، کیا آپ کو پوری دنیا میں ایک مسلمان بھی لڑکی نہیں ملی تھی کہ آپ نے میرے ماں رکھتی سے شادی کی؟ پھر پاکستان بنا جو کچھ ہوا، اب پاکستان بھی لقمہ تر بننے جا رہا ہے۔ پورے طور پر پاکستان اسلام کا نہیں، صرف بش کا غلام ہے، سب غلام ہیں اس کے۔ تو جس طرح سے یہ چاہتے ہیں، جس طرح تربیت صحیح نہیں ہے، اس لیے ایک تربیت کا واقعہ سناؤں میں آپ کو۔
آپ نے ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا، بنو عباس کے خلیفہ، وہ جو اصل دور تھا خلفائے راشدین کا اس کو تو الگ رکھیے، بنو امیہ کا اصل دور تھا، خلفائے راشدین کے بعد سب سے بابرکت عربیت کا دور بنو امیہ کا تھا، اس کو بھی رکھیے۔ بنو عباسیہ، جب اسلام میں کمزوری آ گئی تھی بنو عباس کے دور میں، اس وقت کا واقعہ ہے کہ نقفور عیسائیوں کے بادشاہ نے ایک خط لکھا کہ ہم تم کو ہارون رشید، ہم آپ کو جزیہ دیتے تھے، اپنے جان مال کی حفاظت کے لیے ٹیکس دیتے تھے تاکہ آپ ہمارا تحفظ کریں، ہمیں اب آپ کے تحفظ کی ضرورت نہیں، آپ کے اس لیے ہمارا ٹیکس واپس کر دیجیے۔ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ہما شما کے ساتھ، تکیہ ہٹایا انہوں نے اور رقے پر اپنے منشی سے کہا، کاتب سے لکھ دو، الجواب ما سترا لا ما ستسمع و تقرا، لکھ دو کہ جواب وہ ہے جو تم ابھی دو گے، دیکھو گے، ابھی دیکھو گے، وہ نہیں جو سنو گے۔ اور چنانچہ فوراً حکم ہوا، وہی خط لے کر کے ان کا گماشتہ نکلا اور پوری فوج نکلی ہارون رشید کی، اور چند گھنٹوں کے بعد یا چند دنوں کے بعد نقفور کی کو زندہ باندھ کر کے لا کر کے ہارون رشید کے جوتے تلے ڈال دیا۔ یہ ہوتی ہے تربیت صحیح، یہ ہوتا ہے اسلامی تصور صحیح۔ آج صاحب جو کچھ بھی چاہیں بش صاحب کہہ ڈالیں، جس کو بھی چاہیں ذبح کر دیں، جب بھی چاہیں بال ٹھاکرے صاحب چیخ پڑے کہ نہیں ہم فلاں کمیشن کا فیصلہ نہیں مانیں گے، نہ چلنے دیں گے، ہم خون خرابہ کر ڈالیں گے، جو کچھ چاہے آدمی کر ڈالے۔ ہے مسلمانوں میں کوئی دم، کوئی تربیت ہماری ہے، جذباتیت تو ہے، مرچ مسالہ روغن خوب کھاتے ہیں مسلمان، اس لیے اسی اعتبار سے ہمارے اندر جذباتیت ہوتی ہے، لیکن ہے کسی کے اندر نقفور والی، اس کی ہارون رشید والی روح ہے؟ کوئی جواب دے سکے کسی کو؟ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہم کو، اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں طاقت دے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان دے، اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص دے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے رسول کے اسوے پر چلنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کتاب پر عمل کرنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے رسول کے صحابہ کی سیرت کو اپنانے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ صحیح انداز میں اپنے بچوں کی تربیت کی توفیق دے، اپنے بچوں کو ٹی وی کلچر سے، ویڈیو کلچر سے، اور اسی طریقے سے فلمی کلچر سے، سینماؤں سے، فلمی پرچوں سے، گالی گلوچ سے، غلط قسم کے فحش گیت گانوں سے بچنے کی توفیق دے۔ آج تو کمالیات کا یہ عالم ہے، آج تو یہ کیفیت ہے کہ کوئی دلیپ کمار ہو گیا تو ہمارا ہیرو بن گیا، اس لیے کہ اس کا کہیں محمد یوسف نام تھا۔ وہ ایک لڑکی پورے طور پر ٹانگ کھلی ہوئی چل کر پورے یورپ میں اپنے آپ کو اچھال رہی ہے، وہ بے حیا تسلیمہ آ کر کے پورے طور اپنے آپ کو نمایاں کر رہی ہے اللہ کے رسول کی توہین کے ساتھ، اور یہ سب کچھ ہم گوارا کر رہے ہیں، ہمارے ماں باپ گوارا کر رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو قتل کر دو، لیکن اصلاح کی کوشش کرو، دنوں رات ایک کرو، دعوت و تبلیغ کا کام کرو۔ تمہارے اجداد و آبا میں شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو 1892 میں پیدا ہوئے، 1831 میں وفات ہو گئی۔ شاہ اسماعیل کی کیفیت یہ تھی کہ دلی میں فتح پوری کے پاس رہتے تھے، مہدیان میں۔ پتہ چلا انہیں، ایک روز دیکھا کہ کچھ رنڈیاں گاتی چاندنی چوک سے جا رہی، پوچھا یہ کون ہے؟ وہیں پیچھے رنڈیوں کا وہ ہے، دریا گنج کے پیچھے جی بی روڈ پر۔ تو پتہ چلا کہ یہ رنڈیاں ہیں اور یہ زنا کرتی ہیں اور یہ شراب اور گیت پیش کرتی ہیں۔ تو کہا تو اللہ کے ہم کیا جواب دیں گے اگر ان کے پاس دعوت و تبلیغ کے لیے نہ گئے؟ لوگوں نے بہت سمجھایا کہ میاں صاحب لقب تھا اس خاندان کا، میاں صاحب، شاہ ولی اللہ صاحب بھی میاں صاحب، مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی بھی میاں صاحب، مولانا شاہ عبد القادر دہلوی بھی میاں صاحب، اور اسی طرح سے مولانا شاہ عبد الغنی بھی میاں صاحب، شاہ رفیع الدین بھی، آخری میاں صاحب میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، آخری میاں صاحب۔ تو لوگوں نے کہا میاں صاحب یہ کیا کر رہے ہیں، رنڈی خانے میں آپ جائیں گے؟ کہا جاؤں گا، میں اللہ کے دین کا نام بلند کرنا ہے۔ گئے، جا کے دستک دی، رنڈیاں اپنے نیروز کے جشن میں مصروف تھی، پورے طور پر گاجا باجا کھانا پانی، دستک دی۔ اب جب ایک لونڈی نکلی، اس نے کہا کون ہے آپ؟
کا فقیر ہے صدا سنائے گا، فقیر ہے کچھ صدا سنائے گا، اور رنڈیاں پورے طور پر مست تھی چول میں، سوچا چلو ایک اور ہو آ جائے گا، چول ہوگی اچھا رہے گا۔ جب انہوں نے کہا حکمت عملی، حکمت دعوت کے سلسلے میں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، بلاؤ اپنے رب کی طرف حکمت سے اور اچھے واز کے ذریعے۔ جو جملہ ان کا تھا، ایک فقیر ہے، فقیر اللہ، اللہ کے محتاج، آیا ہے صدا سنائے گا، یعنی اللہ کی صدا سنائے گا، چنانچہ کھول دیا گیا دروازہ۔ اب گئے حضرت شاہ اسماعیل، اللہ تعالیٰ ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ دے اور ہم کو ان کے اچھے طریقے کو اپنانے کی توفیق دے۔ گئے اور انہوں نے سب سے پہلے دین کے احکام سنانا کیے، نرمی سے اخلاقیات، اور پھر زنا کی مذمت سنانا شروع کی اور شادی کے فضائل سنانا شروع کیے۔ 39 رنڈیاں تھیں، سب کی سب تائب ہو گئی۔ تائب ہونے کے بعد کچھ نے شادی کر لی، کچھ جو شادی کے قابل نہیں تھی، انہوں نے شاہ اسماعیل کے دربار میں حاضری دے کر کے کہا کہ آپ جہاد کرنے جا رہے ہیں، ہم کو لے چلیے۔ ام المومنین عائشہ مرہم پٹی کے لیے جاتی تھی، ہم بھی مرہم پٹی کریں گے۔ تو موجودہ دور میں جو غلاظتیں ہیں، دیکھیے ان غلاظتوں سے بچائیے۔ ہے کوئی آدمی جو جا کر کے کسی وقت مسٹر دلیپ سے فون کر کے کہے کہ کیا کر رہے ہو، اور تمہاری بیوی سائرہ کیا کر رہی ہے؟ اور یہ جو ایک لڑکی نکلی ہے اب 17-18 سال کی، توبہ توبہ، دیکھو تو گھن آتی ہے، گھن آتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے پرانے حیدرآباد کی نالیوں میں کیڑے گلگلا رہے ہیں، اس طرح۔ تو اب ہماری ضرورت، ہمارے اوپر یہ فرض ہے کہ ہم موجودہ سوسائٹی کو دیکھیں، اس کی جو خرابیاں ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ کیا ٹائم ہے بھائی؟ 10:30 ہو گئے یا زیادہ ہے؟ اچھی بات ہے، ٹھیک ہے صاحب، آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ 10:30 تک چلیں۔ اب میں نے اپنی کمزوری، اپنی مجبوری، اپنی تکلیف، اپنی کجمج زبان میں جو چند باتیں کہی ہیں، دعا کیجئے کہ میں ان پر خود بھی عمل کروں۔ آپ چاہتے ہیں تو دعا کر سکتے ہیں کسی موقع پر، ویسے تو فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا ثابت نہیں، لیکن نفل کے بعد اور سنت کے بعد، اور ایسے ہی استسقاء وغیرہ کے موقع پر اللہ کے رسول نے دعا کی ہے، عید کے موقع پر دعا کی ہے، لہذا ہم اگر یہاں دعا کر لیں، ایک طرح کی عید ہے، تو شاید اللہ ہمیں معاف کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ بار اعلام بہت گنہگار ہیں، ہماری پوری زندگی گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہے، شرک و کفر سے لے کر کے بدعت و خرافات تک، گناہ کبائر سے لے کر کے ظلم و جور تک، غیروں کا حق مارنے تک، حرام روزی تک، کوئی خرابی نہیں ہے جس میں ہم مبتلا نہ ہوں۔ لیکن تو غفور الرحیم ہے، تو ہماری اصلاح فرما، تو ہمیں توفیق دے کہ ہم تیری کتاب پر عمل کریں اور تیرے رسول کی سنت پر عمل کریں، تیرے صحابہ کے طریقے پر چلے۔ رب العالمین ہماری دعائیں قبول کر، ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما، ہمارے مقروضوں کے قرض اتار دے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم بیرکس کے اس محلے میں جہاں عرب آئے تھے، کبھی ان کے اندر یہ روح جاگ جائے کہ پھر عربوں کی طرح یہ توحید اور سنت کا بول بالا کریں، شرک و بدعت سے بچیں، قبر پرستی سے بچیں، یہ اپنا میسج جو لے کر آئے تھے اس میسج کو پھر اونچا کریں، بلند کریں، اور ہماری نئی نسل صحیح عربی اسلام سے واقف ہو سکے۔ رب العالمین ہمارے بچوں کی اصلاح فرما، ہماری خواتین کی اصلاح فرما، ہمارے مردوں کی اصلاح فرما، ہمارے جوانوں کی اصلاح فرما، ہماری اصلاح فرما، اور ہم سے اگر کچھ تیرے حقوق کی ادائیگی میں ہم سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں انہیں معاف فرما، تیرے رسول کے حقوق کی ادائیگی میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں انہیں بھی معاف فرما، تیرے بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں انہیں بھی معاف فرما۔ اگر ہماری زبان سے کوئی غلط بات نکلی ہے
تو رب العالمین اس کو معاف کر دے اور آئندہ صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالی ہم میں سے جن لوگوں کے والدین موجود ہیں انہیں اپنے والدین کی خدمت کر کے جنت خریدنے کی توفیق عطا فرما، اور جن لوگوں کے والدین کی وفات ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو، والد یا والدہ کو مغفرت فرما، ان کی مغفرت فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو توفیق دے کہ ہمارے اجداد و آبا کا احترام کریں اور ان کی خدمت کریں، اور ہمارے باپ ماں کو، ہمارے بڑوں کو توفیق دے کہ اپنے بچوں کے ساتھ انصاف کریں، ان کی صحیح تربیت کریں۔ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ مقروض ہیں ان کو قرضے معاف کرا دے، ہم میں سے جو لوگ دور ہیں ان کو اپنے وطن میں لا۔ رب العالمین ہم میں سے جو بچے بہکے ہوئے ہیں ان کے بہکاؤ سے بچا۔ رب العالمین ہمارے بزرگوں نے جو خدمات کی ہیں ان کو ان کا اجر عطا فرما، اور ہمیں توفیق دے کہ ان کی سیرت اور ان کی اچھائیوں کو اپنائیں اور ان کی برائیوں سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم اہدنا وسددنا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین واصلح لنا شؤوننا كلها لا الہ الا انت۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز حاضرین، الحمدللہ اس عنوان پر اجتماعات کا سلسلہ 4 اگست سے شروع ہوا تھا اور شہر کی مختلف مساجد سے ہوتا ہوا جلسہ عام کی شکل میں آج اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ موسم بھی آج ہمارے ساتھ رہا، ساجھیدار رہا، اور میں اپنی جانب سے، منتظمین کی جانب سے جمع احباب کا، مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور توقع رکھتا ہوں کہ آئندہ بھی اجتماعات میں آپ انشاءاللہ شرکت فرمائیں گے۔ اسی طرح Oh